ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ملک آزاد کروانے کے بعد اپنے ہی لیڈر کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا مینگرو جنگل بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ پاکستان کی طرح معاشی بحران، کرپشن اور سیاسی انتشار میں رہنے والا ملک ایک مضبوط معاشیت والا ملک کیسے بنا؟ ایک ایسا ملک جو چاول کی پیداوار میں دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے، جس کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا شمار دنیا کی ٹاپ 3 ایکسپورٹرز میں ہو رہا ہے۔ دنیا کا لمبا ترین ساحل بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ یہاں کے لوگ سال میں 6 مختلف موسم دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے کلچر کی بات کی جائے تو یہ ملک روایات، تہوار، موسیقی اور لوک فنون کا خزانہ ہے۔ ایک ایسا ملک جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، آج ہر میدان میں پاکستان سے آگے نکل چکا ہے۔ وہ قوم جو محنت، لگن اور قربانی میں اپنی مثال آپ ہیں، جس کی معیشت، سپورٹس اور سیاست میں زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جی ہاں، یہ وہی ملک ہے جو کبھی مشرقی پاکستان کے نام سے بولا جاتا تھا، مگر 16 دسمبر 1971 کو ایک الگ شناخت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ بنگلہ دیش کا مطلب بنگالیوں کی سرزمین، وہ قوم جس نے محنت، قربانی اور لگن کے ذریعے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 1971 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بنگلہ دیش کی حالت انتہائی خراب تھی۔ نہ کرنسی کی قدر تھی، نہ معیشت کا ڈھانچہ تھا، یہاں تک کہ پاکستانی نوٹوں پر صرف بنگلہ دیش کی مہر لگا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن آج صرف 50 سال بعد یہ ملک پاکستان سے کئی قدم آگے کیوں جا چکا ہے؟ بنگلہ دیش کا ٹکا آج پاکستانی روپے سے 2 گنا طاقتور ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی $340 بلین، جبکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی $460 بلین تھی۔ فی کس آمدن کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کی آمدن پاکستان کی آمدن سے 2 گنا ہے۔ فارن ریزرو میں بنگلہ دیش $21 بلین کے ساتھ بہت آگے ہے، جبکہ پاکستان کے ذخائر صرف $4 بلین ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مینگرو جنگل سندر بنز کا گھر بنگلہ دیش ہے، جہاں نایاب بنگال ٹائیگر پائے جاتے ہیں۔ کاکس بازار نامی ساحل دنیا کا سب سے طویل قدرتی ساحل مانا جاتا ہے۔ سال میں 3 بار چاول اگانے کی صلاحیت نے اسے چاول کی پیداوار کرنے میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بنا دیا ہے۔ یہاں کے لوگ مشرقی ایشیا سے لے کر عرب ممالک تک ہر جگہ اپنی محنت، دیانتداری اور لگن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تقریباً 74 لاکھ بنگلہ دیشی دنیا بھر میں محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ہر سال ملک میں اربوں ڈالر کی ترسیلات بیچتے ہیں۔ اگر ہم سیاست کی طرف نظر ڈالیں تو ایک دلچسپ اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ جس شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی، انہیں آزادی کے کچھ ہی سال بعد اپنی فیملی سمیت قتل کر دیا گیا، اور پھر انہیں کی بیٹی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف شدید عوامی احتجاج اور مزاحمت کی گئی۔ طلباء سڑکوں پر نکل آئے، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، میڈیا کو سینسر کیا گیا۔ عوام اس قدر بیدار ہوئی کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ سپورٹس میں بنگلہ دیش نے اپنا لوا منوایا، انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ جیتنا اور بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف شاندار کارکردگی دکھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم صرف معیشت یا محنت میں نہیں بلکہ کھیل کے میدان میں بھی ابھرتی طاقت ہے۔ کلچر کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش روایات، تہواروں، موسیقی اور لوک فنون کا خزانہ ہے۔ یہاں کی ثقافت رنگوں میں بھری ہوئی اور دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب پاکستان آج بھی معاشی بحران، کرپشن اور سیاسی انتشار کا شکار ہے، بنگلہ دیش نے پالیسی، سادگی اور فوکس کے ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط بنایا، خاص طور پر ٹیکسٹائل اور گارمنٹ انڈسٹریز کے ذریعے۔ 1980 سے بنگلہ دیش نے اپنی گارمنٹ انڈسٹریز پر فوکس کیا اور آج وہ دنیا کے ٹاپ 3 ایکسپورٹرز میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان کا فیصل آباد پیچھے رہ چکا ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے 50 سال میں سب کچھ حاصل کر لیا اور ہم نے کیا کھویا؟ کیا ہم اپنے ملک کو اس لیول پر لے جا سکتے ہیں جہاں آج بنگلہ دیش کھڑا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں صرف بنگلہ دیش کو نہیں بلکہ خود کو بھی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔